جس نے علم سیکھا لوگوں کو نیچے لگانے کے لیے اور اپنے سے اونچے اسکالرز اور علماء کو ذلیل کرنے کے لیے، محفلوں میں بیٹھ کے اپنا قلعہ منوانے کے لیے، میرے ورڈز میں ایکنالجمنٹ کے لیے، ریکگنیشن کے لیے، فیم کے لیے، آئیڈینٹی کرائسس سے نکلنے کے لیے کہ میں آئیڈینٹیفائی ہو جاؤں، یہ جنت کی ہوا بھی نہیں سونگیں گے۔ اور انسان جتنا سیلف لیس ہوگا اتنا ہی امپاورڈ ہوگا، اتنا ہی اسے خریدنا مشکل ہے، اسے جھکانا مشکل ہے، اسے مارنا مشکل ہے، اس کی آئیڈیالوجی کو قتل کرنا مشکل ہے، اسے انٹیمیڈیٹ کرنا مشکل ہے، اسے انسلیو کرنا مشکل ہے۔ خوشبو بیچنے والے سے دوستی لگا لو، پیشن ہی لگانا ہے نا اگر دوستی لگانے کا تو خوشبو بیچنے والے کے ساتھ کر لو، کچھ نہیں بھی کرو گے نا خوشبو لے کے آ جاؤ گے۔ کوئلے کے کام کرنے والے سے دوستی لگاؤ گے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کچھ نہیں بھی ہوگا نا کالک ضرور لے کے آؤ۔ حق کی ریلائزیشن نلیفیکیشن پہ کھڑی ہے سب سے پہلے، جس میں اللہ کے سوا اللہ کے ہر غیر کی نفی ہے ایک بڑے اسٹرانگ لیول پر۔ پھر اللہ مینیفیسٹ کرواتا ہے اپنے آپ کو کہ اس نفی کے بعد اگر کوئی ہے تو میں ہوں، اور میں اگر تمہاری زندگی کو کہیں دے رہا ہوں تو میں نے تمہیں ایک گراف دیا ہے، ایک پیٹرن دیا ہے، تم نے ایسے زندگی گزارنی ہے۔ ایک آدمی کو ریس میں دوڑنے کا شوق ہے، ٹھیک ہے، اور ایک آدمی کو جہاز میں بیٹھ کے دوڑنے کا شوق ہے، اور ایک آدمی کو اس سیارے کو چھوڑ کے دوسرے سیارے پہ جانے کا شوق ہے۔ تینوں ڈفرینٹ ایونیوز ہیں۔ تو وہ یہ پوری انڈسٹری ایز اے اسکیپ جو ہے نا، وہ اسکیپ کہہ لیں آپ، اس کو چینلائزیشن کہہ لیں، ڈسٹریکشن کہہ لیں، حقیقت سے انکاری کہہ لیں، یا فیصلے کو تاخیر کر کے ڈیلے کرنے کا کہنا، اس کے اوپر بڑی انڈسٹری بیٹھی ہے، بڑا جن بیٹھا ہوا ہے وہاں پر کہ بھائی تم اگر زندگی میں اکھ گئے ہو، تمہارا دل ٹوٹ چکا ہے، تم بکھر چکے ہو، تم ٹوٹ چکے ہو، تمہیں ویکیوم ہے تمہارے دل کے اندر، تمہیں سکون نہیں مل رہا، آؤ ایتھے آؤ، جمپ لاؤ، تو انہیں اس طرح کا ایڈرینلن ملے گا۔ شیخ صاحب اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وہ دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں ویکیوم ڈیولپ ہوتا ہے یا کہیں نہ کہیں خلا آتی ہے ان کی زندگی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، چاہے غم کی صورت میں، چاہے انگزائٹی کی صورت میں، چاہے خوف کی صورت میں، چاہے خواہش پوری نہیں ہوتی ماضی کی، تو وہاں پر بہت سارے لوگ دین پہ آ جاتے ہیں۔ کسی نے عالم کا کورس شروع کر دیا تو اس نے بھی تو ایک پیشنزم والی ایک چیز اپنائی ہے نا، اور اس پیشن کے اندر وہ 8 سال مدرسے جائے گا، یا وہ اس پیشن کے اندر وہ قرآن حفظ کرنا شروع کر دے گا۔ تو انرجی تو ہے میرے اندر، لیکن جہاں پر اس انرجی کو ویکیوم کا سامنا ہوتا ہے اور مجھے رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہاں پر یہ انڈسٹری، یہ دنیا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک چینل ہوگا جہاں پر میں اپنے آپ کو وہاں سے اسکیپ لے کر اس پیشن کو پرسو کرنا شروع کروں گا، اور وہاں پہ اپنی ساری انرجی کو لگاؤں گا اور ایک نام پیدا کروں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے جس نے علم سیکھا لوگوں کو نیچے لگانے کے لیے اور اپنے سے اونچے اسکالرز اور علماء کو ذلیل کرنے کے لیے، محفلوں میں بیٹھ کے اپنا قلعہ منوانے کے لیے، میرے ورڈز میں ایکنالجمنٹ کے لیے، ریکگنیشن کے لیے، فیم کے لیے، آئیڈینٹی کرائسس سے نکلنے کے لیے کہ میں آئیڈینٹیفائی ہو جاؤں، یہ جنت کی ہوا بھی نہیں سونگیں گے۔ دیکھیں ہمارا میسج جو ہے نا وہ سیلف لیسنس کا ہے۔ اسلام کا میسج سیلفشنس کا نہیں ہے۔ اسلام ایک آئیڈیالوجی ہے جو انسان کے نفس کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، اس کے پرو میں نہیں کھڑی ہوئی، اور اس کی جو پیکس ہیں اس میں انسان کی کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے اللہ کے آگے۔ یہاں تک پہنچانے کے اندر بڑے چینلز ہیں، بڑے معاملات ہیں، ایک سلسلہ، ایک ترتیب ہے، اور انسان جتنا سیلف لیس ہوگا اتنا ہی امپاورڈ ہوگا، اتنا ہی اسے خریدنا مشکل ہے، اسے جھکانا مشکل ہے، اسے مارنا مشکل ہے، اس کی آئیڈیالوجی کو قتل کرنا مشکل ہے، اسے انٹیمیڈیٹ کرنا مشکل ہے، اسے انسلیو کرنا مشکل ہے۔ جتنی اس میں نفس پرستی ہوگی، سیلف پیشنزم جسے کہتے ہیں، اتنا ہی وہ ایزیلی پرچیزیبل اور سیلیبل ہے، اتنا اس کی بولی لگ سکتی ہے۔ اس میسج کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی دین میں بھی اپنا پرسنل پیشن پورا کرنے آیا نا، وہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے جو اپنے آپ کو اللہ کو دینے کے لیے آیا ہے۔ The message of Islam is, the message of spirituality is کہ میں اپنی ذات کو فنا کرتا ہوں تیرے آگے۔ اس کے بعد اللہ نے اس کو کہا ہے کہ تو دنیا میں کر جو کرنا ہے، سیرو فی الارض، زمین گھومو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ میں نے جھٹلانے والوں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ اب آپ مولویوں والا میسج، مولوی بن گئے اے بھی نہ کرو او بھی نہ کرو، ہر چیز اسی حرام پولیس ہے۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ، آئی ایم سیئنگ دیٹ آپ دنیا میں ہر شوگر لگائیں، ہم آپ کے پرو میں کھڑے ہیں، آپ ہر لمٹ تک جائیں، مگر اٹ شوڈ ناٹ بی ایٹ دا کاسٹ آف دا ریئلائزیشن، آپ کی حقیقت کے انکار پر نہیں کھڑی ہونی چاہیے، بس ہمارا یہ میسج ہے۔
لیکن کبھی کبھی وہ اگر وہ حقیقت کا مطلب اگر آپ دین کے اندر بھی پیشن کے ساتھ چلے ہو تو آپ اصل تو نہ بھولو نا. آپ کو آج کل نہیں لگتا کہ دین کے اندر بھی لوگ جو ہیں اگر آج اپنے کریئر کو ایکسل کر رہے ہیں تو اصل نہیں دکھے گی آپ کو کہ مقصد کیا ہے. اصل بھائی تو سیکھا کیوں تھا تو نے. یہ علم جو ہے یہ انسان کو آزاد کرانے کے لیے آیا تھا, سائیکو بنانے کے لیے نہیں آیا تھا. صحیح. تو آپ نے کچھ لوگ اس سائڈ پہ پڑھ رہے ہوں گے, آپ کو شخصیت کے اندر بگاڑ نہیں دے, مطلب علم پڑھنے کے بعد بھی آپ کے اندر سے وہ جو ہے ڈسکرپنسیز نہیں ختم ہوئی, وہ تشدد اور تساہل نہیں ختم ہوا, وہ ایکسٹریمز ختم نہیں ہوا, کیریکٹر بلڈ نہیں ہوا. آپ وہاں پر بھی وہی تو مقصد ہم آتے ہیں. پھر بھی اینڈ کے اندر کہتے ہیں نا, ایک روایت میں آتا ہے کہ یار خوشبو بیچنے والے سے دوستی لگا لو. پیشن ہی لگانا ہے نا اگر دوستی لگانے کا تو خوشبو بیچنے والے کے ساتھ کر لو. کچھ نہیں بھی کرو گے نا خوشبو لے کے آ جاؤ گے. کوئلے کے کام کرنے والے سے دوستی لگاؤ گے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کچھ نہیں بھی ہوگا نا کالک ضرور لے کے آؤ گے. سو ایونچولی اگر ایک آدمی اپنی زندگی کی انرجیز کو کس دین کے کام میں بھی لگا کے اپنے پیشن کو پورا کرتا تو کم سے کم اس پروفیشن یا اس فیلڈ کے اندر اس کی دنیا آخرت کی بھلائی ہے اللہ تعالیٰ. کیونکہ یہ تو ان اٹ سیلف رائے ہدایت ہے. تو کوئی اپنی انرجیاں یہاں چینلائز کر کے تو وہ تو دین تو انسانیت کو بچانے کا نام ہے. دین کا پیشن تو انسانیت کو بچانے کا نام ہے, ہدایت دینے کا نام ہے, لوگوں کو ہدایت تک لانے کا نام ہے. اس سے ہٹ کے بات ہو تو اس کی انرجی اگر یہاں لگ رہی ہے تو وہ کنڈیمنیبل نہیں ہے. ادھر بھی وہ کنڈیمنیبل ہے اگر وہ اپنی ذات کو بڑا کرنے کے لیے دکھا رہا ہے کہ بھئی میں نے اب دین کی فیلڈ لے لی ہے اپنے آپ کو گلوریفائی کرنے کے لیے. یہ تو کہانی ڈفرنٹ. بات آ رہی ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور وہ غرور جب انسان کو دکھنا شروع ہو جائے, وہ دھوکہ دکھنا شروع ہو جائے تو ہم خوش ہیں, ہم کہتے ہیں اب آپ کچھ بھی کریں تو تاکہ آپ کے مائنڈ میں ایک ٹول رہے کہ بھئی اگر میں یہاں پر اپنے اس فیلڈ میں لگا رہا ہوں, میں دنیا کے اندر یہاں اپنے آپ کو مینیفیسٹ کروں, وہ ٹول رہنا چاہیے. ٹول کے اوپر معافی ہے. اس ٹول کے اندر پھر 100% انرجی نہیں لگتی نا. اس ٹول کے ہوتے ہوئے آپ کو انجوائمنٹ نہیں ہوگی. آپ اس لیے آپ چاہتے ہو کہ بھئی میں اللہ کو اور اس ٹول کو, اس ریمیمبرنس کو, اس کمٹمنٹ کو, الستُ بربکم کو نا میں مائنس کر کے کہ اپنے پیشن کو پرسو کرو. تو کریڈیبلٹی خود لینی ہے نا, مزہ خود لینا ہے, نفس نے انجوائے کرنا ہے, کریڈٹ خود لینا ہے. اس پیک پہ چڑھ کے یا اس ڈیپتھ میں جا کے مقصد کیا ہے وہاں جانے کا, کیا حاصل ہوگا آپ کو, حاصل کیا ہے اس کا. اٹس یور پرسنل سیٹسفیکشن دیٹ یو آر اے مین ناٹ لیس آرڈینری. تو یہ رب کا انکار نہیں ہے. نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی قید تو نہیں لگائی نا. اب فار ایگزامپل ایک ریئل کیس ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں فیلئر کا سامنا ہے یا ریلیشن شپ کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا, تو اب اس کو ایز اے کاؤنسلر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, اف دس ڈڈ ناٹ ورک آؤٹ تو آپ جو ہے اپنی زندگی کے اندر کوئی اور پیشن جو ہے پرسو کریں جو آپ کو اس غم سے اور اس فیلنگ سے اور اس جو سب سے بڑا آپ اس میں تو فرق اس ڈسٹرکشن سے آپ اس سے تو فرق کریں نا. ایک تو وہ ہے جس کو تو آدمی دماغ دنگ رہ گیا نا بھائی جان. ایک آپ کا وہ پیشن ہے جو ہیومینٹی کی, ہیومن باڈی کی نیڈ ہی نہیں ہے اس کو. صحیح ہے, لیکن آپ نے نیڈ کریٹ کر دی ہے. A man doesn't need to dive deep down in an ocean just to see the tailbone of a mammal that is 50 times bigger than you. There is no why you going there. But وہ ایکسپلوریشن ہے, ایڈونچر ہے, تھرل ہے, ایڈرلن رش ہے, اس کے اندر رش ہے. آپ نے رونالڈو کے ساتھ تصویر کھینچا لی ہے, اس نے جو ہے بلو ویل کے ساتھ تصویر کھینچا کرنا اینو مارو تسی. تو تفاخر, تکاثر, تقابل تو کھڑا ہوا ہے نا یہاں پر ڈیپ ڈاؤن. ہمارا مقصد یہاں پر یہ ہے کہنے کا, حق کی ریئلائزیشن کے اندر ذرا غور سے سنیے گا. اب آپ نے کیونکہ کھینچا ہے نا تو اب آپ کو ذرا ہارڈ جواب دے رہا ہوں میں اس میں. حق کی ریئلائزیشن نلیفیکیشن پہ کھڑی ہے سب سے پہلے, جس میں اللہ کے سوا اللہ کے ہر غیر کی نفی ہے ایک بڑے اسٹرانگ لیول پر. پھر اللہ مینیفیسٹ کرواتا ہے اپنے آپ کو کہ اس نفی کے بعد اگر کوئی ہے تو میں ہوں, اور میں اگر تمہاری زندگی کو کہیں دے رہا ہوں تو میں نے تمہیں ایک گراف دیا ہے, ایک پیٹرن دیا ہے, تم نے ایسے زندگی گزارنی ہے. یہ الٹیمیٹ ایگزسٹنس کی ڈیمانڈ ہے اللہ کی, اور اس کا مقصد ہے, اور اس کے اندر اس پہ فرائض ہیں, اس پہ سنتیں ہیں, اس پر ایک ڈیوٹی ہے جو اس نے اس خالق کے لیے انجام دینی ہے, جو الٹیمیٹ پرائرٹی بھی ہے اور پریفرنس بھی ہے اور ترجیح بھی ہے اس کی. اب اس کے بعد ایک ایونیو اللہ نے خود رکھا ہے, مباح کا بھی ایونیو رکھا ہے اور ویسے بھی ایونیو رکھا ہے, جہاں انسان اپنے لیے کچھ بھی چاہے کر سکتا ہے اور اسے اللہ کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ اور
प्रेफरेंसेस की तलवार नहीं खड़ी, टकराना नहीं चाहिए शरीयत से, टकराने। अब उसमें वो जाएगा भी तो उसने ये देखना है कि उसकी, अल्लाह ने मुसलमान को ड्यूटीज दी हुई है, इंसान को ड्यूटियां लगाई हुई है। वो ड्यूटी से हट के माइंड अगर किसी भी और जगह पे जाएगा, एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, ये हम सवाल करेंगे उससे। तो एट द कॉस्ट, ऐसा पैशन एट द कॉस्ट ऑफ योर रिलीजियोसिटी, ऐसा पैशन और ऐसा जुनून एट द कॉस्ट ऑफ योर लव ऑफ अल्लाह, ऐसा पैशन ऐसा जुनून एट द कॉस्ट, उसकी कीमत रब से ताल्लुक, रब से आहुजारी, रब से उम्मीद लगाना, रब के का इंतज़ार करना और अपने आप को एम्पावर करना कि मैं मखलूक से आज़ाद होकर एक का हो जाऊँ, एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट आर यू परस्यूइंग दैट पैशन। फिर उस पैशन की नफ्सुल अमर भी देखी जाएगी कि वो चीज़ क्या है। एक आदमी को रेस में दौड़ने का शौक है, ठीक है, और एक आदमी को जहाज में बैठ के दौड़ने का शौक है, और एक आदमी को इस स्यारे को छोड़ के दूसरे स्यारे पे जाने का शौक है। तीनों डिफरेंट एवेन्यूज है। बात हलाल हराम की नहीं हो रही, बात ये देखी जाएगी वो जाए, अगर एक आदमी लिमिट क्रॉस करके अपनी लिमिट को चेक करना चाहता है तो नॉट एट द कॉस्ट कि उसका रब से ताल्लुक टूट जाए, और वो एक टाइम पर इतना खींचेगा उसको कि वो ताल्लुक क्वेश्चन में आ जाता है।